اس ویڈیو میں نظم دا ٹوائز کو پڑھا جائے گا. دا ٹوائز یعنی کھلونے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے. My little son who looked from thoughtful eyes یعنی میرا چھوٹا بیٹا جو کہ اپنی سنجیدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. And moved and spoke in quiet grown up voice اور وہ ادھر ادھر جو چل پھر رہا تھا اور جس طرح سے وہ بات کر رہا تھا گویا کہ وہ ایک بڑی عمر کا شخص ہو اور خاصا سمجھدار ہو چکا ہو. Having my law the seventh time disobeyed اور میری بات کو اس نے کوئی 7ویں مرتبہ اس سے انکار کیا تھا، اس کو رد کیا تھا یعنی میری حکم عدولی کی تھی. I struck him and dismissed with hard words and unkissed تو میں نے اس کو اپنے الفاظ کی مدد سے یعنی کہ اس نے سخت انداز میں اس کو ڈانٹا، اسے اس طرح سے بات کی گویا کہ وہ الفاظ کی جو ضرب ہے اس بچے کو لگی یا اس کا دکھ اسے محسوس ہوا. اور اس کے علاوہ اس نے جو روز مرہ کا وہ جو اس کو بوسہ دیا کرتا تھا رات کو سونے سے پہلے وہ بھی نہیں دیا. with hard words and unkissed یعنی سخت الفاظ استعمال کیے اور اس نے رات کو سونے سے پہلے بوسہ بھی نہیں دیا. یعنی ادھر وہ یہاں ایک دکھ کا اظہار کر رہا ہے اپنے بیٹے کو لے کر کہ اس نے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا خاصا سخت تھا. اور پھر وہ مزید یہ کہتا ہے his mother who was patient being dead اور اس کی ماں جو کہ بہت صبر والی تھی وہ بھی مر چکی تھی. تو ان سب باتوں کا اسے دکھ ہو رہا تھا کہ بچے کے ساتھ اس نے خاصا سختی سے یعنی وہ پیش آیا تھا. اور پھر یہ کہ اس کی ماں بھی نہیں تھی کہ جو اسے اس کا وہ دکھ بانٹتی اور اس کو تسلی دیتی. Then fearing lest his grief should hinder sleep اور پھر اسے یہ جو احساس جرم ہوا یعنی اس باپ کو اپنے بچے کو لے کر کے اس نے اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی، اس کے ساتھ اس طرح کا اس کو دکھ جو پہنچایا، اسے ڈانٹا. تو اس خوف سے اور وہ جو دکھ وہ سوچ رہا تھا کہ اس بچے نے محسوس کیا ہوگا شاید اس کی وجہ سے اسے نیند نہ آ رہی ہو، تو اس نے کیا کیا I visited his bed وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ پھر میں اس کے بستر کے قریب گیا. بٹ فاؤنڈ ہم slumbering sleep لیکن میں نے دیکھا کہ وہ تو گہری نیند سو رہا ہے. with darkened eyelids and their lashes yet from his late sobbing wet اور جب میں نے اسے دیکھا تو اس کی جو آنکھیں ہیں یعنی اس کے ارد گرد سیاہ ہلکے سے دکھائی دے رہے تھے اور اس کی پلکیں جو ہیں وہ ابھی بھی گیلی تھیں رونے دھونے کی وجہ سے، یعنی وہ روتا رہا تھا. اسے اس بات کا بہت دکھ ہوا تھا وہ رویہ جو اس کے باپ نے اس سے کیا تھا، تو لہٰذا لیکن وہ اس وقت سو رہا تھا. تو وہ مزید یہ کہتا ہے اینڈ آئی ود مون kissing away his tears left others of my own اور پھر یعنی یہ سارا منظر دیکھ کر وہ اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے اسے بتاتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کراہنے لگا یعنی درد سے دکھ سے یہ سارا منظر دیکھ کر. اور پھر میں نے وہ جو ایک بوسہ روک لیا تھا اسے نہیں دیا تھا وہ پھر میں نے اس کے آنسوؤں پر وہ بوسے دیے اور پھر اپنے آنسو بھی اس جگہ چھوڑ دیے. لیفٹ ادرز آف مائی اون یعنی پھر وہاں میں نے جو اپنے آنسو تھے یعنی وہ بھی وہاں اس کی گالوں پر گویا وہ اس کے گرنے لگے. فار آن اے table drawn beside his head he had put within his reach a box of counters and a red veined stone. اب اس کا دھیان ایک اور چیز کی طرف جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اس کو سارا اپنی غلطی کا احساس تو ہوا تھا لیکن جب وہ اس نے اپنے بچے کو دیکھا اس طرح سے آنکھوں کے گرد ہلکے اور پھر گیلی پلکیں اس کی رونے کی وجہ سے اور اس کا درد اور دکھ اس نے جب محسوس کیا، لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز جو کہ اس کے سرہانے کے بالکل قریب اس نے ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں بچے اکثر اپنی چھوٹی موٹی چیزیں جمع کرتے ہیں جن سے وہ کھیلتے ہیں. اور اس میں وہ پھر مختلف ان چیزوں کے متعلق بتاتا ہے جیسے کہ لال دھاریوں والا ایک پتھر تھا اور وہ مختلف چیزیں جو کہ اس نے اپنے بستر کے قریب وہاں اپنے سرہانے رکھی تھیں. یعنی یہاں اب وہ
یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ بچہ جو ہے اپنے غم کو یا دکھ کو بہلانے کے لیے مختلف چیزوں کا، جس طرح بچے سہارا لیتے ہیں، کھلونوں سے کھیلتے ہیں، تو یعنی وہ ان کی معصومیت جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے یہاں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ A piece of glass abraded by the beach، اور اب یہ وہ جو مختلف اشیاء ہیں اس کاؤنٹنگ باکس کے اندر، اس کے متعلق بتا رہا ہے، جیسے کہ ایک شیشہ ہے ٹوٹا پھوٹا سا، جو کہ شاید ساحل کے کنارے سے اسے ملا تھا، اینڈ 6 or 7 shells، اور تقریباً 6 یا 7 سیپیاں تھیں وہاں پر، بوٹل ود بلو بیلز، اور پھر ایک بوتل تھی جس کے ساتھ نیلی گھنٹیاں سی بندھی تھیں، اینڈ 2 French copper coins، اور تانبے کے 2 فرانسیسی سکے بھی تھے اس میں، رینجڈ there with careful art، اور انہیں بہت ہی طریقے اور سلیقے کے ساتھ وہاں اس نے اس ڈبے میں سجایا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا اس بچے نے، ٹو کمفرٹ his sad heart، اپنے دکھی دل کو آرام دینے کے لیے، اپنا غم بچانے کے لیے، اپنا دھیان جو ہے وہ اپنے دکھ سے دور کرنے کے لیے، تو اس نے ان کھلونوں کو اس طرح سے ترتیب دی تھی، گویا خود کو کچھ دیر کے لیے ان میں مصروف کر لیا تھا تاکہ اپنے دکھ کو وہ بھول جائے۔ سو وین دیٹ نائٹ آئی پریڈ، تو اب وہ واپس اپنی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ پھر جب وہ عبادت کے لیے اس رات گیا اور اس نے عبادت کی، ٹو گاڈ آئی ویپٹ اینڈ سیڈ، تو خدا سے جب وہ اس نے دعا کی تو وہ رونے لگا، اور پھر اس نے یہ کہا، when at last we lie with tranced breath، کہ بالآخر جب ہم بے سدھ ہو جائیں گے اور سانس ہماری گویا رک سی جائے گی۔ اشارہ ہے یہاں پر آخری لمحات کی طرف، جب انسان موت کی وادی میں قدم رکھنے لگتا ہے، not vexing thee in death، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس لمحے میں خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہوں گا، ایسی حالت میں میں اس دنیا سے اس دوسری دنیا میں منتقل نہیں ہونا چاہوں گا کہ خدا مجھ سے ناراض ہو، تو میں لہٰذا آج ہی اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اینڈ thou rememberest of what toys we made our joys، اور ایک طرح سے وہ اب اعتراف کر رہا ہے کہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں لوگ، جس طرح بچے کھلونوں سے کھیلتے ہیں لیکن معصومیت ہوتی ہے اس ساری ان کی ادا میں، وہ تو اپنا ایک طرح سے غم غلط کرنے کے لیے کرتے ہیں ایسا، یا خود کو مصروف رکھنے کے لیے، یا اس سے انہیں ایک خوشی ملتی ہے۔ لیکن اب وہ بات کر رہا ہے جو ایسے جو لوگ ہیں جو کہ عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہمارے نزدیک وہ کھلونوں کی جگہ یہ دنیا میں جو ایک کشش ہے، مختلف چیزوں کا حصول، گاڑی، گھر اور پیسہ، یہ سب، یہ ہمارے ایک طرح سے کھلونے بن جاتے ہیں، یعنی لیکن ان میں وہ معصومیت نہیں ہوتی، اس میں لالچ کا عنصر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دو چیزیں ہیں، ایک معصومیت اور ایک لالچ کا جو یہاں پر ایک طرح سے کمپیریزن کیا جا رہا ہے، وہ اب یہاں سامنے آ رہا ہے، اور وہ اس پر اعتراف جرم کر رہا ہے خدا کے سامنے، وہ ایک طرح سے گر گرا کر رو کر وہ اس کی معافی مانگ رہا ہے، اور خدا سے امید رکھتا ہے کہ چونکہ خدا نے جس طرح وہ اپنے بیٹے کے لیے نرمی دکھاتا ہے، اور بعد میں جب اسے احساس ہوتا ہے اس کو جا کر وہ نیند میں ہی اس کو بوسہ دیتا ہے، روتا بھی ہے، اور اسی طرح سے وہ اب یہاں یہ اللہ سے اس طرح سے التجا کر رہا ہے کہ خدا بھی اس کو اسی طرح سے معاف کر دے اس کی غلطی، جو کہ اس نے بیٹے کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھا، اور جس طرح سے ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بچے ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم انہیں جھٹک دیتے ہیں، کیونکہ ہماری مصروفیت جو ہے، دنیاوی مصروفیت جو ہے، وہ اس میں ہم اتنا مشغول ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں وہ اب یہ چاہ رہا ہے، جیسے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہاؤ ویکلی انڈرسٹوڈ thy great commanded good, then fatherly not less, than I whom thou hast moulded from the clay, that'll leave thy wrath and say, I will be sorry for their childishness۔ تو یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم جو ہیں اپنے جو لالچ یا اس کی بنا پر ایک
طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں. یہ سب تو خدا جس نے کہ ہمیں خود بنایا ہے اور وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتا ہے، تو لہٰذا وہ ضرور ہماری اس کمزوری کا یعنی کہ اس کو اندیشہ ہوگا، اندازہ ہوگا، اور وہ اس پر ہم سے رحم والا معاملہ کرے گا، ہمیں معاف کر دے گا، اور ہمیں غصہ نہیں ہوگا، ہم سے ناراض نہیں ہوگا. تو لہٰذا وہ آخر میں یہ ایک طرح سے خدا سے معافی مانگتا ہے کہ میں اپنی اس بچپنے پہ، اپنی یہ بھول پنے پہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. چلیے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کون سے پوئٹک ایلیمنٹس وغیرہ استعمال ہوئے ہیں یا پوئٹک ڈیوائسز استعمال ہوئی ہیں. تو چلیے ان کو دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں میٹافر. میٹافر یعنی استعارہ یا کوئی اشارہ وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے متعلق جانتے ہیں. تو میٹافر یا پہلا استعارہ جو یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ اس کا اشارہ ہے یعنی کھلونوں کی طرف. بظاہر تو جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، لیکن دراصل اس سے ایک اور طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ ہے جب انسان عمر کے پختہ حصے میں پہنچتا ہے، یعنی جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہم ان میں کشش محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ بچے کھلونوں میں کرتے ہیں. جیسے کہ جو دولت ہے، گھر گاڑی وغیرہ، اور اس طرح کی جو مادی اشیاء ہیں، تو ان میں ہمیں کشش محسوس ہوتی ہے. اور پھر ایک اور اس میٹافر یا استعارہ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہارڈ ورڈز یعنی سخت الفاظ. جیسے کہ وہ کہتا ہے I stuck him with hard words، یعنی کہ گویا اس نے ان الفاظ کے ذریعے اس کو ضرب لگائی یا تکلیف پہنچائی. وہ کہ اصل میں یہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، لیکن اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں میٹافر استعمال کیا گیا ہے. اگلی پوئٹک ڈیوائس جو یہاں استعمال کی گئی ہے اسے سینیکڈکی کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اشارتاً ایک چیز کہی جاتی ہے لیکن اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. جیسے کہ اگر اس طرح سے کہا جائے کہ انگلینڈ وان دا میچ، تو مراد دراصل اس سے ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے وہ میچ جیتا ہے. تو مختصراً کوئی بات کی جاتی ہے لیکن اشارہ جو ہے وہ باقی کی جو تمام چیز ہے اس کی طرف ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب یہاں یہ بات سینیکڈکی کا استعمال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تھاٹفل آئیز یعنی سنجیدہ آنکھیں، تو دراصل اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھیں اس کی سنجیدہ تھیں اس بچے کی، بلکہ وہ خود سنجیدہ تھا. تو آنکھوں کی طرف اشارہ کر کے اصل میں اس کے موڈ کے متعلق یا اس کی کیفیت کے متعلق بتایا جا رہا ہے. اگلی پوئٹک ڈیوائس جو استعمال کی گئی ہے وہ ہے انیفرا. اس سے مراد ہے کہ جب ایک ہی طرز کی جو لائن ہے اس کو دوبارہ رپیٹ کیا جاتا ہے، جس طرح سے یہاں نظم کے اگلے حصے میں a piece of glass braided by the beach, a bottle with blue bells، اس طرح سے یہ رپیٹ کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے بھی a box of counters and a red wine stone، تو سب سے یہ یعنی کا جو یہ لیٹر ہے اسے رپیٹ کیا گیا ہے. ایک ہی لفظ کو یا مصرے کو جب اس طرح سے دہرایا جاتا ہے اسے انیفرا کا استعمال کہتے ہیں. اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے پولی سنڈیٹون کا. جیسے کہ یہاں ہم نے ابھی ڈسکس کیا، بار بار جب لیٹر اے یہ اس طرح سے اے باکس اور پھر اے پیس آف گلاس، اے باٹل، تو یہاں جو ہے یہ کبھی ایک جو لفظ دہرایا جاتا ہے بعض اوقات اس کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کسی بات پر زور دینے کے لیے. یعنی ایک بوتل، ایک پتھر، ایک شیشہ، اس طرح سے یعنی ایک ایک کر کے ان چیزوں کو جیسے گنا جا رہا ہے، کیونکہ آگے چل کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بڑی ترتیب سے اس بچے نے اس ڈبے میں رکھا ہوا تھا، ایک ایک کر کے سجایا ہوا تھا. تو اس بات پہ زور دیا جا رہا ہے کس طرح سے اس نے ترتیب انہیں دی تھی. یعنی یہ بات بھی یہاں بتانی مقصود ہے کہ وہ بچہ جو ہے ان چیزوں سے کس قدر یعنی محبت رکھتا تھا، اور اس کام میں شاید وہ خاصت اس میں اس کو کرنے میں تسکین محسوس کرتا تھا. اس کے بعد اس نظم میں جو پوئٹک ڈیوائس استعمال کی گئی ہے اس کا نام ہے پرسونیفیکیشن. پرسونیفیکیشن سے مراد ہے جب کسی بے جان چیز کو جاندار والی کوئی خصوصیت دی جاتی ہے. تو جیسے کہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ان الفاظ کا ریڈ وینڈ اسٹون یعنی لال رگوں والا پتھر. تو اب اس میں جیسے کہ
اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کوئی جاندار چیز ہو، رگیں جو ہیں جن میں کہ خون دوڑتا ہے، اس کا تعلق جاندار چیزوں سے ہے. تو یہاں ایک بے جان یعنی پتھر کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ پرسونیفیکیشن کہلائی جاتی ہے. اسی طرح سے سیڈ ہز سیڈ ہارٹ کے جو الفاظ ہیں اس میں سیڈ ہارٹ یعنی افسردہ دل کہ یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یقیناً دل جو ہے وہ سوچنے سمجھنے سے اس طرح سے تعلق نہیں رکھتا جیسے جاندار لوگ رکھتے ہیں. تو ایک یعنی جسم کا عضو ہے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ بھی پرسونیفیکیشن ہے. اس کے بعد استعمال کیا گیا ہے انسینویشن کا. انسینویشن یعنی کہ تنبیہ یا جب خبردار کیا جاتا ہے، تو اس کا استعمال کیا گیا ہے اس لائن میں جب وہ کہہ رہا ہے when at last we lie with tranced breath. تو یہاں موت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے اس کی. تو اس طرح سے جب کسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے خبردار کرنے کے لیے، اسے انسینیویشن کا استعمال کہتے ہیں. اس کے بعد استعمال جو کیا گیا ہے پوئٹک ڈیوائس، وہ کہتے ہیں اس کو انجیمپمنٹ. انجیمپمنٹ اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک لائن جو ہے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی یا جو اس میں خیال ہے وہ جاری رہتا ہے اگلی لائن میں اور پھر اس سے اگلی، اور اسی طرح سے جیسے کہ یہ پوری نظم جو ہے ایک ہی بند میں لکھی گئی ہے، بہت ساری لائنیں ہیں لیکن یہ ایک ہی بند ہے، اور جب اسے پڑھا اور یہ ایسا جو ہے طرز اختیار کیا جاتا ہے روانی کے لیے، جیسے ایک خیال کے بعد دوسرا اس سے جڑتا چلا جاتا ہے، یہ انجیمپمنٹ کہلایا جاتا ہے. تو یہ نظم یہاں مکمل ہو چکی ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے، اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.